یورپی کونسل نے پاکستان سے 5 سالہ اسٹریٹجک معاہدے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ یورپی وزرائے خارجہ یہ معاہدہ پہلے ہی منظور کر چکے ہیں۔ یورپین کونسل کی جانب سے پاکستان کے لیے 5 سالہ اسٹریٹجک معاہدے کی منظوری کے بعد پاکستان یورپی یونین کے ارکان 27 ممالک کے ساتھ بآسانی بلا رکاوٹ مختلف معاہدات کا اہل ہے۔ یورپی یونین کے قیام کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان سے اسٹریٹجک معاہدے کی منظوری دی گئی ہے۔ پاکستان کے معاشی، اقتصادی اور سماجی شعبے میں اس معاہدے کے دوران نتائج سامنے آئیں گے۔ اس معاہدے کے تحت پاکستانی برآمدات میں اضافہ متوقع ہے، ساتھ ہی یہ معاہدہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری لانے کا سبب بھی بنے گا۔ معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز یورپی یونین کی نمائندہ کیتھرین ایشٹون کے دورہ پاکستان سے ہوگا، جو رواں سال اپریل میں متوقع ہے۔ واضح رہے کہ یورپی وزرائے خارجہ پہلے ہی اس معاہدے کی منظوری دے چکے ہیں۔ ایران کے وزیر تیل نے ایک نیوز کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک کچھ یورپی ممالک کو تیل درآمدات میں کٹوتی کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر تیل نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک کچھ یورپی ممالک کو تیل برآمدات میں کٹوتی کرے گا، تاہم اس عمل سے ملک کی مجموعی برآمدات اور معیشت متاثر نہیں ہوگی۔ ایرانی وزیر تیل رستم قاسمی کا کہنا تھا، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایران سے یورپ تیل برآمد کا حجم ہماری مجموعی برآمدات کا محدود حصہ ہے۔ اگر وہ ہمارا تیل نہیں خریدتے تو بھی ہماری معیشت نہ تو محدود ہوگی نہ ہی مسائل کا شکار ہوگی۔ یہاں میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ممالک ہمارے تیل کے صارف ہیں اور ہماری توجہ ان سے معاہدات پر ہے۔ ہم یقیناً چند یورپی ممالک کو برآمدات میں کٹوتی کر رہے ہیں اور باقی فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پارلیمان اور حکومت کے درمیان اس مسئلے پر کوئی تناؤ نہیں۔ ہم یورپی ممالک کو تیل ترسیلات میں کٹوتی کریں گے، لیکن جن یورپی ممالک سے ایران کے معاہدات طے ہیں یا پھر وہ ایران میں کچھ منصوبوں پر کام کر رہے ہیں، ایران انہیں تیل فراہم کرنے کا پابند ہے۔ لیکن اگر وہ بھی ایران سے تیل کی خریداری بند کر دیں تو ایران کی معیشت متاثر نہیں ہوگی، کیونکہ ایران ایسی سمت پر گامزن ہے جس میں اس کی معیشت کا انحصار محض تیل برآمدات پر نہیں ہے۔ اگرچہ ایرانی وزیر تیل نے ممالک کے نام ظاہر نہیں کیے ہیں، لیکن ایران حکومت کا یہ اقدام یورپی یونین کے 27 اراکین ریاستوں کی جانب سے ایرانی تیل کی درآمد پر پابندی کے جواب میں سامنے آیا ہے۔ امریکی صدر نے رواں سال کے آغاز میں ایران پر نئی اقتصادی پابندیوں کے قانون پر دستخط کیے تھے، جس پر اگر مکمل طور پر عمل درآمد ہوا تو کسی بھی ملک کے لیے ایرانی تیل کی خریداری ناممکن ہوگی۔ دوسری جانب ایران کسی بھی پابندی کے جواب میں بارہا آبنائے ہرمز کی بندش کے لیے متنبع کر چکا ہے۔ یورپی یونین کی جانب سے 75 پاکستانی مصنوعات کی یورپ درآمد اجازت کے بعد صنعت کار اور اقتصادی ماہرین اسے خوش آئند قدم قرار دے رہے ہیں۔ صنعت کار اور اقتصادی ماہر مرزا اختیار بیگ نے WTO کی جانب سے پاکستانی مصنوعات کی یورپی منڈیوں تک رسائی کو خوش آئند قدم قرار دیا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین کے اس معاہدے سے پاکستانی برآمدات میں 300 ملین یورو تک کا سالانہ اضافہ ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس طرح کے اقدام سے ملکی ٹیکسٹائل مصنوعات کو فروغ کے ساتھ ساتھ ملکی برآمدات میں بھی اضافہ ہوگا، ساتھ ہی روزگار کے نئے مواقع بھی فراہم ہوں گے۔ وفاقی ایوان صنعت و تجارت کے صدر حاجی غلام علی کا کہنا تھا کہ WTO کے اس اقدام سے پاکستانی مصنوعات کی یورپی ممالک تک رسائی میں آسانی ہوگی اور تجارت کے نئے راستے ہموار ہوں گے۔ گزشتہ سال عالمی معاشی بحران کے اثرات انڈونیشیا کی معیشت متاثر نہیں کر سکے اور مقامی صارفین کے مستحکم اخراجات اور سرمایہ کاری سے انڈونیشی معیشت نے مثبت ترقی کی ہے۔ گزشتہ سال کے عالمی معاشی بحران کے اثرات انڈونیشیا کی معیشت پر اثر انداز ہوتے نظر نہیں آ رہے اور سال 2011 کے دوران انڈونیشیا کی معیشت نے 6.5% کی نمایاں ترقی کی ہے، جبکہ ملک کی برآمدات گزشتہ سال کی آخری 6 ماہ میں واضح گراوٹ کا شکار ہوئی۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ انڈونیشیا کی معیشت پر عالمی بحران کے منفی اثرات مرتب نہ ہونے کی وجوہات معیشت کا مقامی صارفین پر بڑے طور پر انحصار کرنا ہے۔ دنیا کی چوتھی سب سے بڑی آبادی کی مقامی کھپت انڈونیشی معیشت 6 ماہی کے دوران براہ راست بیرونی سرمایہ کاری اور بینک قرضوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن آخری 6 ماہی میں معیشت میں تنزلی ثابت کرتی ہے کہ انڈونیشی معیشت عالمی بحران سے مکمل طور پر بے بہرا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بارکلے سے منسلک معیشت دان پراکرتی سوفات کا کہنا ہے کہ رواں سال میں انڈونیشی معیشت میں کسی حد تک کمی آ سکتی ہے اور یہ 6.2% تک جا سکتی ہے، جس کی بنیادی وجہ خطے کی مجموعی اقتصادی صورتحال ہے، خصوصاً چین کی معیشت میں تنزلی سے خطہ شدید متاثر ہو رہا ہے۔ بھارت میں 1982 سے پرتعیش ٹرینیں متعارف کروائی گئیں جو وقت کے ساتھ تیزی سے فروغ حاصل کر رہی ہیں
اور سیاحوں کے ساتھ ساتھ مقامی افراد بھی ان کے سفر سے لطف اندوز ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ بھارتی سیاحت کی صنعت میں آسائش کے ساتھ سفر اب ایک اہم جز بنتا جا رہا ہے۔ اپنے سنہری ماضی کی یاد تازہ کرنے کے لیے بھارت میں سیاحوں کو پرتعیش ٹرینوں کے ذریعے شاہی دور میں لے جایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مقامی سیاح راکھی دوریا کا کہنا ہے کہ انہیں راجستھان رائل ایک مہمان نواز سروس لگی جو اپنے مہمانوں کو 5 اسٹار ہوٹل جیسا آرام اور شاہانہ طرز رہائش پیش کرتی ہے۔ ٹرینز رائل سوئس اور پر آسائش سیلون مہیا کرتی ہیں۔ انڈین لگژری ٹرینز جو بھارت کا سب سے بڑا ٹور آپریٹر گروپ ہے کے مالک سنجیو تریان کو لگتا ہے کہ ابھی اس شعبے میں مزید جدت لائی جا سکتی ہے اور محض مقامی سیاحوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید تفریحی علاقے متعارف کروائے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ بھارتیوں کو اس پیسے کی اہمیت واضح طور پہ دکھائی دے تو وہ اخراجات کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ لوٹنے والے لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں بورڈ بھارتیوں سے بھرا ہوا ہے، یہ ہم نے اپنے سنہری سفر سے کیا ہے۔ بھارت میں پرتعیش ٹرینز کی مارکیٹ گزشتہ 20 سال میں $40 لاکھ سے بڑھ کر $6 کروڑ ہو گئی ہے، جبکہ ماہرین کا خیال ہے کہ اس میں وسعت و جدت کے انتہائی وسیع مواقع موجود ہیں اور جتنا زیادہ بھارتی اپنی زندگیوں کو پرآسائش اور پرتعیش بنانے کی جانب راغب ہو رہے ہیں، بھارت میں پرتعیش ٹرینز کی صنعت 1000 گنا فروغ حاصل کرے گی۔ جاپانی الیکٹرانک ادارے پیناسونک نے ریکارڈ سالانہ نقصان کی پیش گوئی کی ہے، جو رواں سال مارچ میں ختم ہونے والے مالی سال تک $10.2 ارب امریکی تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ جاپانی ادارے پیناسونک کو غیر متوقع طور پر تاریخ کا بدترین نقصان ہوا ہے، جس کا حالیہ تخمینہ $10 ارب سے بھی زائد لگایا گیا ہے، جبکہ ادارے کی جانب سے گزشتہ نقصان کا اندازہ $6.2 ارب امریکی لگایا گیا تھا۔ اس سلسلے میں ادارے کے صدر فومیو اونسوبو نے ٹوکیو میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال ہر لحاظ سے مشکل تھا۔ ہمیں اپنے کاروبار کو نئے سرے سے استوار کرنے کی اصلاحات کرنا پڑی جو مشکلات کا باعث بنی۔ اس کے ساتھ ہی مارچ میں آنے والا زلزلہ، سیلاب اور مستحکم وہ عوامل ہیں جو نقصان کا باعث بنے۔ واضح رہے کہ ادارے کو گزشتہ سال کی تیسری سہ ماہی میں متوقع منافع بھی حاصل نہیں ہوا تھا، بلکہ $2.6 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ پیناسونک اپنی نوکریوں میں رواں سال کے آخر تک 17,000 تک کٹوتی کا ارادہ بھی کر چکا ہے۔ پیناسونک کو مستحکم طلب میں کمی کے ساتھ ساتھ مقامی حریفوں شارپ اور سونی اور غیر ملکی حریفوں جیسے کہ سیمسنگ کے ساتھ کڑے مقابلے کا سامنا ہے۔ Do you want several products on affordable price at your doorsteps? If yes, then Doodier proudly presents Pakistan's first online web shopping TV. We are offering you a service that will cater you free home delivery, reasonable price, large range of home appliances, electronic items, gift items, cell phones, and many more. The best way to shop online, only on Doodier Web TV. To visit us, just type www.webtv.doodier.com. اب ایک جائزہ ایشیا مارکیٹ میں ہونے والی ہفتہ وار کاروباری سرگرمیوں کا۔ ایشیا اسٹاک مارکیٹ میں اس ہفتے ملا جلا رجحان دیکھا گیا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز جاپان نکی انڈیکس 0.61% کمی کے ساتھ 8,943.17، ہینگ سینگ 1.08% کی کمی کے ساتھ 20,783.86 پر بند ہوا، جبکہ شنگھائی کے کاروباری حصص میں تیزی اور تائیوان کے کاروباری حصص میں مندی دیکھی گئی۔ اور اب کرنسی ریٹس۔ یہ تھی اب تک کی ایشیا بزنس ویک نیوز۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے مزید خبروں کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔